اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مظفر علی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ کسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی عظیم شخصیت ہماری آج مہمان ہیں، اور آج یہ بہت چیزوں میں ماشاءاللہ ماہر ہیں، اور ابھی یہ باہر رہ رہے ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ اپنی لائف گزار رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بہت چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں، اور آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، جیسا کہ انٹرویو اسکل بلڈنگ، کانفیڈنس، کیریئر کاؤنسلنگ، اور بہت مینی مور تھنگس۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں عمر فاروق، تو آئیں ان سے بلا تاخیر ہم ان سے اپنے تاخیر کیے ہوئے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں جو ہے وہ سر کی بہت شکر گزار ہوں کہ سر نے ٹائم دیا میرے پروگرام کے لیے اور سپورٹ کیا، حالانکہ وہ بہت بزی ہیں، پھر بھی انہوں نے مجھے جلدی جیسا ہی میں نے سر کو کہا تو سر جو ہے وہ راضی ہو گئے۔ تو بہرحال سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سسٹر، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے بھائی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ آپ نے میرا تعارف جو ہے وہ کچھ بہت ہی زیادہ کروا دیا ہے۔ میں کوئی عظیم شخصیت نہیں ہوں، اور نہ ہی مطلب میری کوئی اتنی اچیومنٹ ہے لائف میں۔ بس میں ایک حقیر سا انسان ہوں، اور بالکل کوئی عظیم شخصیت نہیں ہوں، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا لائف میں۔ لیکن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، اور ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ جو بھی ہم بات ہوگی وہ سیکھیں گے ایک دوسرے سے۔ بھائی، عظیم شخصیت کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عظیم نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی عظیم ہو۔ نہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ایک عام آدمی ہوں، مڈل کلاس طبقے کا ایک عام آدمی۔ تو سر میرا پہلا آپ کے ساتھ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں، اپنا تعارف کرائیں تھوڑا بہت۔ جی میرا نام عمر فاروق ہے، میں اوریجنلی جو ہے ملتان سے ہوں، پاکستان میں، اور مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اپنی جو تعلیم ہے میں نے ملتان سے ہی حاصل کی تھی، پرائمری تک ایک پرائیویٹ سکول سے، پھر سرکاری سکول سے میٹرک کی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ملتان سے ڈپلومہ کیا ہے کیمیکل انجینئرنگ میں، اور پھر وہیں پہ میں نے پہلی جو ملتان میں ہی کی تھی۔ اس کے بعد ایک ریفائنری میں، ملتان سے باہر ایک ریفائنری ہے، آئل ریفائنری، وہاں پہ جاب کی ہے۔ پھر میں قطر میں گیا، مڈل ایسٹ میں، وہاں پہ بھی میں نے آئل اینڈ گیس میں جاب کی ہے، اور 2015 میں آسٹریلیا سے، قطر سے آسٹریلیا میں موو کیا میں نے۔ تو پاکستان سے 2011 میں قطر میں موو کیا تھا، اور 2015 میں قطر سے آسٹریلیا میں موو کیا۔ تو ابھی میں آسٹریلیا میں ہی 8 سال سے ہوں، اور ادھر ہی جاب کرتا ہوں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ 2 بچے ہیں، شادی شدہ ہوں، 2 بیٹے ہیں الحمدللہ، 12 سال کا اور 7 سال کا بیٹا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ، جی سر اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سر آپ آسٹریلیا میں مطلب کیا کام کرتے ہیں، اور تھوڑا اپنے کام کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں اگر۔ جی جی، آسٹریلیا میں اس وقت میں کوئی مطلب کوئی بہت بڑی جاب نہیں کرتا، آفس جاب میں ہوں اس وقت، فائنانس انڈسٹری میں، سپر انویشن اس کو بولتے ہیں یہاں پہ، مطلب جو آسٹریلیا کا پینشن سسٹم ہے اس کو سپر انویشن بولتے ہیں، تو اس میں کسٹمر سروس رول میں ہوں۔ اور اس سے پہلے میری اپنی فیلڈ جو ہے وہ آئل اینڈ گیس ہے، میں آئل اینڈ گیس آپریشنز میں کام کرتا تھا، لیکن ابھی میں نے کیریئر سوئچ کیا ہے، اور میں جو ہوں وہ کسٹمر سروس رول میں ہوں۔ تو اس کے علاوہ فی الحال میں آسٹریلیا میں کوئی کام نہیں کرتا۔ اچھا سر، جی سر آپ کے میں نے پڑھا تھا تو آپ فری لانسنگ کے بارے میں آپ اسکلس کوچنگ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، سر فری لانسنگ کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، فری لانسنگ جو ہے وہ، سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی، آپ کنٹینیو کریں، کوئی بات آپ پوچھ لیں۔
चाह रही थी कि आप सिंपल लैंग्वेज में जैसे आम इंसान समझ जाए कि फ्रीलांसिंग क्या है और किस तरह आम इंसान जो है उससे फायदा उठा सकता है। देखें, फ्रीलांसिंग जो है, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि आप फ्रीलांसिंग में आप किसी के मुलाजिम नहीं होते, यानी कि आप अपने ही बलबूते पे काम कर रहे होते हैं। तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है या आपका बॉस होता है, जो आपको जो है वो अपने काम से हटने नहीं देता, यानी कि उसने आपसे जवाब लेना होता है। तो जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो आपसे जवाब लेने वाला कोई नहीं होता। आप जो है बेसिकली अपने आप के खुद ही बॉस होते हैं और खुद ही सबऑर्डिनेट होते हैं। तो उसमें ये होता है कि बंदे के लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे और जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग से, अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, आपका बॉस नहीं है। तो आपने जो है वो सारा काम खुद ही करना है। अपने आप को आपने टाइम मैनेजमेंट भी आपने खुद ही सीखनी है कि यार ये मेरे पास एक ऑर्डर आया है तो मैंने ये करना है। और आपने अब उस पे काम भी खुद ही करना है, उसको उसको डिलीवर भी खुद ही करना है, आपने कस्टमर सर्विस भी खुद ही करनी है, तो सारा काम आप खुद कर रहे होते हैं। तो इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। तो जो बंदा जो है इसको दिल लगा के और अपना शेड्यूल पे रहते हुए इसको कर सकता है, तो वो फ्रीलांसिंग में कामयाब है। तो मैं खुद इतनी ज़्यादा फ्रीलांसिंग नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली मैं साइड पे कुछ प्रोजेक्ट करता रहता हूँ अपनी जॉब के साथ। जी सर, बेहतर है। सर, मैंने किसी से कहीं से सुना था कि फ्रीलांसिंग जो है वो सब्र मांगती है, पेशेंस हो बंदे में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शुरू में ही बस बहुत कुछ हो जाए और आप शुरू करें और 2-3 महीने में आपके पास बस पैसे आना शुरू हो जाएं। तो सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो पेशेंस जो है वो तो हर काम में चाहिए होता है। तो सिर्फ फ्रीलांसिंग में नहीं है, हर काम में पेशेंस है। अगर आप देखें कि अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप पहले आपने 10वीं पास की, फिर आपने एफएससी की, फिर आपने 5 साल मेडिकल पढ़ा, फिर 2-3 साल स्पेशलाइजेशन की, फिर 2 साल हाउस जॉब की। तो वो सारी आप मतलब 20 साल में जाके आप डॉक्टर बनते हैं। तो इसी तरह इंजीनियरिंग है, इसी तरह आपने हिफ्स करना है तो आप 2-3 साल लगाते हैं। कोई भी काम करना है, आपने घर बनाना है तो आप उसको एक बुनियाद से उठाते हैं और उसको साल 2 साल में आपका घर मुकम्मल होता है। तो किसी भी काम को करने के लिए जो है वो सब्र चाहिए होता है। तो फ्रीलांसिंग भी ऐसे ही है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना शुरू करूँ और कल जो वो है मैं टॉप का सेलर बन जाऊँ फाइवर पे। तो ऐसा नहीं होता। आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आप सीखते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आपको ऑर्डर आते हैं, नहीं आते, अपने आप को आपने पॉलिश करना होता है। तो फिर ही जाके जो है वो बंदा कामयाब होना शुरू होता है। तो साथ-साथ दुआ भी करनी होती है, अल्लाह पे तवक्कल भी करना होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो सब्र जो है वो सिर्फ़ फ्रीलांसिंग में नहीं चाहिए, वो हर काम में चाहिए। फ्रीलांसिंग में ज़्यादा सब्र की ज़रूरत इसलिए होती है कि बंदा अकेला होता है, खुद से काम करने वाला होता है, उस पे हर प्रोजेक्ट पे अकेला काम कर रहा होता है। तो थोड़ी-सी बंदे को ज़्यादा उसमें मोटिवेशन चाहिए। तो सब्र का फल मीठा है, जैसे एक कहावत है। तो सब्र करना बहुत ज़रूरी है हर काम में। सर, मैंने आपकी प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें देखी कि माशाल्लाह आप बहुत सारी चीजों में आप माहिर हैं और सिखाते हैं। सर, मैं नहीं। इंटरव्यू देती हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इंटरव्यू के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए? मैंने जो इंटरव्यू के लिए जो अपनी प्रोफाइल में मैंने लिखा हुआ है, वो इंटरव्यू जब आप जॉब देने जाते हैं तो मैं उस इंटरव्यू की बात कर रहा था। लेकिन इस इंटरव्यू में भी आपको जो है वो सबसे पहले तो आप जो भी इंटरव्यू दे रहे हो या आप ले रहे हो तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको विल पावर चाहिए कि हाँ जी, मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके बाद जो है आप
نے بالکل تیاری کرنی ہوتی ہے کہ اگر آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں یا لینے جا رہے ہیں. تو فرض کریں کہ میں اگر ایک کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہوں تو میں اس کمپنی کے بارے میں ریسرچ کروں گا جی سر. کہ وہ کمپنی کرتی کیا ہے، اور ہوں. اس کا مطلب کمپنی کی ہسٹری کیا ہے، کمپنی کب شروع ہوئی تھی، کمپنی کا چیئرمین کون ہے یا اس کا مینیجر کون ہے یا آپ سے انٹرویو لینے والا بندہ کون ہے، اس کے بارے میں پڑھوں گا. اس کے بعد کمپنی کرتی کیا ہے اس کے بارے میں پڑھوں گا. میرا رول کیا ہے، یعنی کہ میں جس جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہا ہوں اس کی ڈیمانڈس کیا ہیں. تو اس حساب سے جو ہے میں پھر اس کی تیاری کروں گا. اگر جیسے آپ انٹرویو لے رہی ہیں تو میں اس کے لیے پہلے بندے کے بارے میں پڑھوں گا. جیسے آپ نے مطلب تھوڑا سا ہمارا انٹروڈکشن ہوا پہلے تو آپ نے میری پروفائل پہ چیزیں پڑھی، تو آپ اس کی تیاری کریں گے کہ بندے سے میں نے کیا سوال پوچھنے ہیں جس سے میں انٹرویو لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں. اور آپ اس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے اس سے سوال پوچھیں گے کہ بندے کی اسپیشلائزیشن کیا ہے، اس کے حساب سے آپ اس سے سوالات پوچھیں گے. تو یہ ساری چیزیں انٹرویو میں ہوتی ہیں. میں کوئی اس بارے میں لیکن میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں لوگوں کو. سر آپ نے ایک بات کہی کہ جو انٹرویو ہم جاب کے لیے دیتے ہیں، سر یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. وہ بہت اہم انٹرویو ہے میرے خیال میں. تو سر جی کیا جنرل ٹپس ہیں، اگر تھوڑی بہت اگر آپ بتائیں. جی، میں نے آپ کو پہلے ہی وہ ٹپس بتائی ہیں کہ آپ جس جاب کے لیے پہلے تو جا رہے ہیں آپ اس کمپنی کے بارے میں ریسرچ کریں. فرض کیا کہ آپ جو ہے وہ کسی بینک میں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں فرض کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بینک کب شروع ہوا، یعنی بینک بنا کب تھا، بینک کی ہسٹری کیا ہے. بینک کی ساری آپ اس کا ڈیٹیلز لیں گے. آپ مطلب آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس رول میں جا رہے ہیں. اگر آپ کسی کسٹمر سروس رول میں جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے بینک کے کسٹمرز کون ہیں، اور انٹرویو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے کہ اس طرح کے انٹرویو کے لیے جو ہے وہ کون سے سوالات نارملی پوچھے جاتے ہیں. تو آج کل انٹرنیٹ پہ ہے وہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو جی سر. آپ اگر سرچ کریں گے کہ جی میں بینک میں کسٹمر سروس کے رول کے لیے انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، کیا سوال پوچھتے ہیں، تو وہ سوالوں کی لسٹ آ جائے گی. آپ وہ اس پہ ریسرچ کریں گے، پھر ان سوالوں کو پریکٹس کریں گے. اس کے بعد آپ کو جب ای میل آتی ہے جاب کے انٹرویو کے لیے، اس میں لکھا ہوتا ہے، جب لیٹر آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرویو پینل انٹرویو ہوگا، کون آپ کا انٹرویو لے رہا ہوگا. تو آپ اس پینل کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں ریسرچ کریں کہ انہوں نے پہلے کیا کیا ہوا ہے، وہ کمپنی میں کب آئے تھے، انہوں نے کمپنی میں پہلے کام کیسے کیا تھا. تو اس کے بعد آپ جو ممکنہ سوال ہیں وہ آپ لکھ لیں گے اپنے پاس، ان کو نوٹ کریں گے، پھر ان کی پریکٹس کریں گے اپنے دماغ میں یا پیپر پہ ان کی پریکٹس کریں گے کہ اگر فرض کریں میرے سے یہ سوال اگلا بندہ پوچھ لیتا تو میں اس کا کیسے جواب دوں گا. ایک موک انٹرویو کریں گے آپ، کسی کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں یا اکیلے بیٹھ کے کر لیں. اس کے بعد جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ڈریسنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ ڈریس کر کے جائیں گے، اور آپ مطلب اپنے آپ کو کانفیڈنٹ شو کریں گے، گریٹ کریں گے. پھر اوبیسلی جیسے ہی آپ سے پینل والے جو ہے انٹرویور آپ سے سوال کرے گا، آپ نے اکارڈنگلی آپ نے جواب دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے امپورٹنٹ ہیں انٹرویو کرنے کے لیے. جی سر. سر ڈریسنگ کے بارے میں آپ نے بات کی تو سر میں سنتی رہتی ہوں ٹائی لگانا یہ کرنا، لیکن سر جو لیڈیز ہیں جو گاؤن پہنتی ہیں تو سر ان کے لیے کیا ہوں گی. نہیں نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پاکستان میں جیسے کلچر ہے، اگر لیڈیز جو ہیں وہ گاؤن پہن کے جاتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی ڈریسنگ ہوئی ٹھیک ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویسے مجھے اس کا کوئی پرسنل تجربہ نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی کوئی انٹرویو کیا نہیں ہے لیڈیز کا. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس طرح کوئی ایشو نہیں ہے. آپ گاؤن میں بھی ڈیسنٹ ہی لگتے ہیں تو اگلا انٹرویور بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس کو، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. سر انٹرویو سے پہلے جو ہے سر ہمارے ملک میں جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی سر بہت ہی بڑی کمی ہے کہ کوئی سمجھاتا نہیں ہے. جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے آگے سوائے ڈاکٹر انجینئر بننے کی. یہی ہمیں ڈالا جاتا ہے دماغ میں کہ یہی بننا ہے. تو سر کیریئر کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے اور کیا کیا ہونا چاہیے.
अम, देखें हमारा वो सिस्टम ये है कि जैसे हमें किसी ने मशवरा दिया हम वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अम्मी अब्बू ने कहा कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो हमने वही बनना होता है, और हर बंदा जो है फिर उसी दौड़ में ही लग जाता है। जो मेन चीज़ है, करियर काउंसलिंग काफ़ी ज़रूरी है, और हमारे यहाँ पे जो है हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में जो है वो करियर काउंसलर बैठे होते हैं, जो बच्चों को बताते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं कि यार आप क्या करना चाहते हैं और क्या करना चाहिए आपको। तो मेरा ख्याल है कि जो भी बच्चा जो है वो कॉलेज से या स्कूल से पास आउट हो रहा है, उसको खुद अपने ऊपर जो है वो सोचना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी और का मशवरा फॉलो करेंगे जैसे वो कह रहा है, और आपका उसमें पैशन नहीं है, आप वो खुद नहीं करना चाहते, तो फिर आप जो है उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी कैरियर चूज करने के लिए, कोई भी प्रोफेशन चूज करने के लिए ये बात सबसे अहम है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको परसू करें। लेकिन अगर आप जो है वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर नहीं बनना चाहते, लेकिन आप किसी के कहने पे डॉक्टरी में चले गए, तो वो जो है आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। बंदे के लिए जो है वो बैक पे कुछ होता नहीं है, उसको पुश नहीं करता। जब आपके दिल से कोई बात होती है, आप वो करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। आप जो है वो दिल से उस काम को करते हैं और आप उसमें कामयाब भी होते हैं। लेकिन जब आप किसी के कहने पे या मजबूरन कोई काम कर रहे होते हैं, तो आप उसमें जो है उस तरह कामयाब नहीं हो सकते जिस तरह आप अगर आपका पैशन हो तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें दूसरों से भी मशवरा लेना चाहिए, और दूसरों का मशवरा और अपने पैशन को, दोनों चीज़ों को देखते हुए कोई करियर चूज़ करना चाहिए कि हम उसमें कामयाब हो सकें। इसके अलावा जो है हमें ये भी देखना चाहिए कि आगे मुस्तकबिल में कौन-सी जॉब्स होंगी करियर के लिए, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर मुस्तकबिल में जैसे आजकल अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी और ऑटोमेशन, रोबोटिक्स यानी कि रोबोटों का दौर आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आगे मुस्तकबिल में हमें लग रहा है कि इस काम में जॉब्स होंगी। तो हम लाज़मी बात है कि उसी फ़ील्ड में ही स्टडी करें, उसी करियर को परस्यू करने की कोशिश करें अगर हमें उसका शौक भी है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आगे जो आने वाली चीज़ें हैं, यानी कि मुस्तकबिल में जो दौर आ रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना। यानी कि हम वो काम या वो करियर चूज़ करें, जिसमें हमें लगता है कि आगे कोई मुस्तकबिल, वैसे तो अल्लाह को पता है हर चीज़ का कि कौन-सी चीज़ कैसे वर्कआउट होनी है, और अल्लाह ने जिधर आपका रिज़्क लिखा है, आपने वहाँ पे ऑटोमैटिक पहुँच जाना है। लेकिन जो है असबाब अल्लाह ताला पैदा करता है, और बंदे ने असबाब में से चूज़ करना होता है। तो आप वो चीज़ चूज़ करेंगे जो आपको लग रहा है कि आगे आने वाले दौर में एक बेहतर प्रोस्पेक्ट हो सकती है, ना कि वो चीज़ जो आउटडेटेड होती जा रही है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जब आप किसी भी करियर का इंतखाब कर रहे होते हैं। सही सर, बिल्कुल। सर, आपने काफ़ी टाइम बाहर गुज़ारा है, जैसा कि आपने बताया कतर में आप रहे हैं, फिर अभी आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो सर, आप वहाँ की लाइफ़ के बारे में क्या कहेंगे? क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है वहाँ की? अम, देखिए, हर चीज़ मुझे पाकिस्तान में भी हर चीज़ ही अच्छी लगती है, और बाहर भी जो है यहाँ पे थोड़ा-सा सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर है, हर चीज़ और सारे इदारे वैसे काम करते हैं जैसे उनको करना चाहिए। और यहाँ पे मतलब आपको एक एज़ अ इंसान आपकी थोड़ी-सी ज़्यादा इज़्ज़त है, आपकी वैल्यू है। आप यहाँ पे हर बंदा जो है वो लाइन में लग के हर काम करता है, भागम-दौड़ कोई नहीं करता। यहाँ पे लोग एक-दूसरे को गालम-गलौच कम ही देते हैं, और लोग अच्छा सोचते हैं दूसरों के बारे में, दूसरों को जज नहीं करते जैसे पाकिस्तान में। मेरे समेत हर बंदे की ज़्यादातर यही होता है कि वो जज जी, वो जज करते हैं, तो यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता। हर कोई जो है वो अपनी रूटीन में है, वो किसी को कोई छेड़ता नहीं है। तो
باقی ڈیولپڈ کنٹریز میں جو ہیں وہ سہولیات بہتر ہیں. اب یہاں پہ بجلی نہیں جاتی تو گیس نہیں جاتی. اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ یہاں پہ جو ہے آپ اشارہ توڑتے ہیں تو آپ کو $500 فائن آ جاتا ہے. یعنی کہ آپ لال اشارہ توڑیں، آپ جہاں پہ سٹاپ سائن ہے آپ وہاں پہ رکے نہیں ہیں، آپ کو فائن ہو جاتا ہے. اگر آپ نے 3-4 دفعہ ایک ہی غلطی کر لی آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو جاتا ہے. تو رول آف لا ہے، یعنی کہ یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ قانون کو فالو کرتا ہے. تو پاکستان میں بھی ہمیں یہی ساری چیزیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بس تھوڑا سا ایجوکیشن کی اور کوچنگ کی ضرورت ہے وہاں پہ. لیکن اللہ کا شکر ہے باقی ہر چیز سیم ہی ہے جیسے پاکستان میں ہوتی ہے. جی سر. سر جیسا کہ اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، اپنا کلچر اپنا ہوتا ہے، تو سر ایسی کیا چیز ہے جو آپ کہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے پاکستان جیسا، یہ چیز پاکستان میں جو ہے یہ کہیں نہیں ہے؟ کیا چیز ہے ایسی پاکستان میں جو آپ سوچتے ہیں کہ کہیں نہیں ہے؟ ہاں، پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہیں نہیں ہیں. جو پاکستان میں جو فیملی سسٹم ہے، یعنی کہ ہم جیسے ایک گھر میں سارے بہن بھائی رہتے ہیں، یا دیکھیں کہ اب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے جب بچہ 16 سال کا ہو جاتا ہے تو ماں باپ اس کو کہتے ہیں چلو بھائی اپنا کما کے لے کے آؤ. اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے ماں باپ جو ہیں وہ نرسنگ ہوم میں رہتے ہیں، یعنی کہ وہ بچوں کے گھر میں نہیں رہتے. وہ نرسیں جو ہیں وہ علیحدہ ایک فیسلٹیز بنی ہوئی ہیں جہاں پہ بوڑھے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور ان کے بچے جو ہیں وہ سال میں یا 6 مہینے میں ایک دفعہ جا کے اپنے ماں باپ کو مل لاتے ہیں. تو جو فیملی سسٹم ہے وہ پاکستان میں بہت اچھا ہے. ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بچوں کا خیال رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ پاکستان بالکل اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دوسرا دینی ماحول، اس حساب سے وہاں پہ آپ اگر یہاں پہ بھی بالکل ایسا ہے کہ آپ اگر دین پہ عمل کرنا چاہیں تو پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک زیادہ اچھا ماحول ہے دینی لحاظ سے. اور کھانے پینے کا زیادہ اچھا ہے وہاں پہ. وہاں پہ جو آپ کو نائٹ لائف ہے، یعنی کہ آپ باہر جاتے ہیں جو آپشنز ہیں آپ کو وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ اچھا چیزیں ہیں جو پاکستان میں بندے کو یاد آتی ہیں. سر، آپ مس کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ ہاں بالکل، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو باہر رہتا ہے وہ اپنے گھر کو اور اپنے گھر کی چیزوں کو ضرور مس کرتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بالکل سر. سر آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام کے مالک ہیں. تو سر جس عظیم شخصیت کا آپ پہ نام ہے تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا اس کے بارے میں کچھ ہم سے شیئر کریں یا ہم سے ڈسکس کریں. دیکھیں میں کوئی دین کے اوپر جو ہے وہ اتنی بڑی اتھارٹی نہیں ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے جو ہیں وہ صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں. تو میرا بس نام ہی وہ ہے، باقی جو ہے میں ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو میں جو ہے اس معاملے میں کوئی بھی مطلب بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میری جو ہے وہ دینی کیپیسٹی بہت کم ہے اس حوالے سے. بالکل سر. سر ایکچولی میرے جو ابو ہیں ان کا نام ہے علی عمر، تو اس لیے مجھے نام جی جی بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. مجھے نام بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ جی جی جی، میرے بیٹے کا نام بھی محمد علی ہے. محمد علی. سر میرے جی ابو کا نام علی عمر. جی علی جی عمر تو جی جی ابو کے پیار سے فاروق کہتے ہیں. جی. سوری میں نے آپ کی بات نہیں سمجھی. علی عمر تو انہیں پیار سے جو ہے فاروق کہتے ہیں، فاروق نک نیم اچھا مطلب. ہاں. اچھا اچھا اچھا، جی 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 اس حساب سے بھی بہت مجھے اچھا لگتا ہے. جی 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 بہت شکریہ. جیسے آپ نے بتایا تو میرے خیال میں آپ کا بہت کم ٹائم گزرا ہے ملتان میں. تو سر پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑا ملتان کے بارے میں بتائیں. وہاں کی مٹھائی مجھے بہت پسند ہے.
نہیں جی، ملتان میں میرا تھوڑا ٹائم نہیں گزرا، میرا پورا بچپن ملتان میں گزرا ہے، اور تھوڑی سی جوانی بھی. میں 20 سال کا تھا جب میں ملتان سے نکلا تھا. تو ملتان، ہمیں تو ملتان سے اچھا کوئی شہر نہیں لگتا پوری دنیا میں. تو ملتان کا سون حلوہ بہت مشہور ہے، برفی بھی مشہور ہے، مٹھائی. اس کے علاوہ ملتان کی بلو پوٹری، جو مطلب بلو برتن ہے جن کے اوپر کاشیکاری ہوتی ہے، وہ بہت مشہور ہیں. تو اس کے علاوہ ملتان میں مطلب آم ملتان کا بہت مشہور ہے. آ، جی. ملتان جیسا میرے، اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو ملتان جیسا کوئی شہر نہیں ہے پوری دنیا میں. صحیح سر. سر واقعی وہاں کی مٹھائی جو ہے نا، کوئی بھی جاتا ہے نا تو میں یہی چاہتی ہوں کہ کاش مٹھائی لے کے آئے. نہیں جی ملتی سر کہیں بھی یہاں پہ اور شہروں میں جیسی نہیں ملتی. جی جی، بالکل صحیح بات ہے سسٹر. سر پھر آپ تو مس کرتے ہوں گے، آپ کو بہت ٹائم ہو گیا ہے کھاتے ہوئے. نہیں نہیں، میں ہر سال پاکستان آتا ہوں. تو میں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے واپس آیا ہوں. تو مٹھائی جو ہے وہ میں ویسے مٹھائی کا اتنا زیادہ شوقین نہیں ہوں، لیکن تھوڑی بہت جو ہے وہ ہم چکھ لیتے ہیں. مٹھائی کا میں مٹھائی کو مس نہیں کرتا، کیونکہ میں مٹھائی کا بہت زیادہ شوقین نہیں ہوں. جی. صحیح. سر زندگی میں کوئی ایسی شخصیت جسے آپ سمجھے کہ یہ میری کامیابی کا آپ کریڈٹ اس سے دینا چاہیں، یا جہاں پہ ابھی آپ ہیں تو آپ اپنا اس کا کریڈٹ جو ہے آپ اس شخصیت کو دینا چاہیں، ایسی کون سی شخصیت ہے آپ کی زندگی میں؟ میرے والدین جو ہیں وہ، ان کی محنت ہے جو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور ان کی دعائیں ہیں. تو ماشاء اس اللہ. کے علاوہ تو صحیح. مطلب سب سے بڑا جو پارٹ ہے وہ ان کا ہی ہے میری لائف میں، اور مجھے یہاں تک پہنچانے میں. تو وہی سب سے بڑے. اس کے علاوہ جو ہے ان کے بعد مطلب میرے کافی سارے دوست ہیں جو ہمیشہ مطلب میری سپورٹ کرتے رہے ہیں. میری وائف ہیں، سارے مطلب بہت سپورٹیو ہیں. لیکن میرے والدین کا جو ہے وہ سب سے بڑا اس میں ہاتھ ہے، اور ان کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں تک ہوں. اور اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. سر بالکل. سر پیرنٹس کا تو ماشاء اللہ ہر جگہ بنیادی ایک ان کا ہوتا ہے، رول ہوتا ہے ہمیں آگے کرنے جی میں. جی ماشاء بالکل. اللہ دوسرے فیملی ممبرس آ جاتے ہیں تو وہ بھی جی سپورٹ ہماری. بالکل سر. جی بالکل صحیح ہے صحیح بات. کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دیے ہیں کہ ہمیں جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں یہ ماحول جو ہے یہ جی بلیسنگ ہے. جی 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 بالکل صحیح بات ہے، الحمدللہ. بالکل صحیح بات ہے. کوئی ایسا لمحہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی یادگار لمحہ؟ یادگار میرے لیے تو سارے لمحے ہی یادگار ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا اور وہ جو مجھے خبر ملی تھی، وہ ایک جو ہے وہ یادگار لمحہ تھا، الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی سر اللہ آپ کو خوش رکھے. سر آپ سے بات کرنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. جی جی جی. سر یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو جو ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا ویورز کو کہ پازیٹیو رہنا چاہیے. جو بھی آپ لائف میں کام اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی چیز آپ پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پازیٹیو رہنا چاہیے، اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھا سوچنا چاہیے. آپ اگر سوچیں گے کہ ہاں جی میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو آپ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں آپ کی مدد کرے گا، اور آپ وہ اچیو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو میرا میسج یہی ہے سب کو کہ سچے دل سے اور ایمانداری سے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے اس کے پیچھے لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور اس میں مدد کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت زبردست. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ بزی ہونے کے باوجود آپ نے ہاں کی اور ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ آپ کی سپورٹ نہیں کا. جزاک اللہ. جی اللہ آپ کو خوش جی رکھے اپنی زندگی.
آمین آمین جی، بہت شکریہ سسٹر. میں مطلب کوئی اتنا بزی آدمی نہیں ہوں، اور آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور میرے جیسے حقیر فقیر بندے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے انٹرویو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ سسٹر. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سر عمر فاروق، اور انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں کسی اچھے اور اسی طرح ایسی شخصیت کے ساتھ آئیں گے جن سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.